وہ ایریاز جن پہ فوکس نہیں ہوتا، ون لائنر ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس کا والیوم 544 بلین از a lot of money. حفیظ شیخ صاحب پہ اور انرجی منسٹر پہ باقاعدہ پرچے ہونے چاہیے. پاکستان میں بوستان صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ بلینز آف ڈالرز کے برابر انکم اس کی فلیکچویشن سے کما رہے ہیں، اور یہ پی ایس ویسے ٹکا ٹوکری قسم کی کمپنی ہے جس نے 21 ارب روپے کا نقصان اٹھا لیا. ہزاروں پیجز کا بجٹ اوور نائٹ، اوور کپل آف آورس کیسے پاس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یہی بہت بڑا کرائم ہے. جو پیسے اگر میرے باہر سے آ رہے ہیں تو مجھے تو کوئی سرپلس کچھ نہیں ملتا. کیوں گورنمنٹ نے ان ٹی ٹیوں پہ وہ ریونیو لاس اٹھائے؟ اگر ٹی ٹیوں پر پچھلی حکومت نے 22 ارب خرچ کیے، انہوں نے 32 کر دیے، تو ٹی ٹیوں کے حق میں یہ بھی ہیں. بجٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیر از نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن. اگر ہم کسی ٹیکسیشن کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس پہ بحث نہیں کر سکتے، اس کو پڑھ نہیں سکتے، تو ایسا ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ جب بجٹ بنتا ہے تو اس بجٹ کے اگر پیجز دیکھا جائے تو وہ ہزاروں پیجز ہے. اس کو لکھنے والے، اس کو بنانے والے بڑی لمبی ایفرٹ ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے فائنانس منسٹر ان ہزاروں پیجز کو پڑھتے ہیں؟ اگر وہ نہیں پڑھتے تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اراکین کیسے پڑھیں گے؟ اپوزیشن کیسے پڑے گی؟ یہ پاسبل نہیں ہے. لہٰذا بے شمار ایریاز ایسے رہ جاتے ہیں جو کہ ان اٹینڈنڈ ہے، جس پہ غور نہیں ہوتا، بحث نہیں ہوتی اور بجٹ پاس ہو جاتا ہے. وہ ایریاز جن پہ فوکس نہیں ہوتا، ون لائنر ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس کا والیوم اس سال کے بجٹ میں جو بتایا گیا وہ 544 بلین 544 بلین از a lot of money. یہ کہاں سے اور اس کی کیا تفصیل کیا ہے، اس کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے ہم نے سہیب برغوب صاحب کو ریکویسٹ کی. سہیب بھائی تھینک یو ویری مچ. میں نے جو باتیں کی ہیں ٹھیک ہیں، یہ اسی طرح ہی ہیں؟ یہ تو آپ نے تو ذرا کوئی شریفانہ سے بات کر دی ہے، میں ذرا تھوڑی سی شرافت سے نکلنا چاہوں گا. جی پلیز. تو دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم چادر کے اندر رہیں گے. چادر کے اندر نہیں رہ سکے. ظاہر ہے کووڈ-19 آ گیا، اس نے چادر کو پھیلانے پہ مجبور کر دیا. کافی اس میں این ڈی ایم اے کو دینا پڑ گئے 22 بلین پلس. اس کے بعد 85 بلین جو ہے وہ احساس پروگرام میں دینا پڑ گئے. تو بجٹ نے ظاہر ہے تھوڑا سا ہونا تھا. اب یہ سر کہ اس میں انہوں نے ایسے ایکسپینڈیچرس کیے ہیں جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب پہ اور انرجی منسٹر پہ باقاعدہ پرچے ہونے چاہیے. پرچے ہونے بالکل کرمنل نیگلیجنس ہی نہیں ہے، یہ کوئی نیگلیجنس سے آگے کی چیز ہے. یہ سارے کیسز بلکہ احتساب کو دینے چاہیے. یہ جو 120 احتساب عدالتیں نہیں بننے والی ہیں نا، ان کو سر اسلام آباد میں جو بنی ان میں یہی مقدمے دینے چاہیے. ہاں اب مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ نمبر 1 دیکھیے سر، کویت پیٹرولیم. اب یہ انرجی سیکٹر نے، پیٹرولیم سیکٹر نے مانگا کہ ڈویژن نے کہ ہمیں یہ پیسے دے دیے جائیں. کویت پیٹرولیم کو ہم نے دینے 12 بلین روپیہ. اب آپ سر یہ بتائیں کہ جو فلکچویشن آیا ڈالر کی پرائسز میں، فارن ایکسچینج کی جو ویلیو کم زیادہ ہوتی رہی، اس میں کویت پیٹرولیم کو اگر لاس ہو گیا تو وہ ہمارا پاکستان کیوں بھگت رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کویت پیٹرولیم تو جو میں نے نیٹ پہ ڈاٹا دیکھا وہ کہیں کویت میں رجسٹر ہوئی ہے اور یا شیخ الشیخ کی کسی کی ہے وہ، تو ہم کیوں اس کو پیسے دے رہے ہیں؟ اچھا، اب پلس 20 بلین روپیہ ہماری پی ایس او کو 20.7 یعنی 20 ارب اور 70 کروڑ روپیہ جو ڈالر کا فارن ایکسچینج کا اوپر نیچے ہوا، اس میں پی ایس او کو لاس ہو گیا. پاکستان میں بوستان صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، ٹیم سے مطلب جتنے بھی ان کے ساتھ فارن ایکسچینج کا بزنس کرنے والے ہیں، وہ بلینز آف ڈالرز کے برابر انکم اس کی فلیکچویشن سے کما رہے ہیں. اور یہ پی ایس ویسے ٹکا ٹوکری قسم کی کمپنی ہے جس نے 21 ارب روپے کا نقصان اٹھا لیا اور 11 ارب روپیہ کویت پیٹرولیم کو دے دیا. اب سر ایک اور کرائم، انرجی منسٹر بڑا چیختے ہیں نا اسمبلی میں بیٹھ کے کہ جی کے الیکٹرک نے اپنا ڈیٹا، اپنا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بڑھایا نہیں ہے. تو ان سے کوئی پوچھے اللہ کے بندے یہ ایشیا پیٹرولیم کس کی ہے؟ میں نے نیٹ کھولا، میں نے کہا ذرا ایشیا پیٹرولیم کو چیک کرتا ہوں، اس کو بھی بڑا پیسہ ملا ہوا ہے. ایشیا پیٹرولیم کو کتنا ملا جی؟ 1.1 بلین. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، یہ کسی کی ہے ہی نہیں، یہ ایشیا پیٹرولیم کے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نیٹ پر. اب بھائی بجٹ میں بتا دو کہ یہ ایشیا پیٹرولیم کون ہے، کویت پیٹرولیم کو کس بلا میں دیا ہم نے. میں صرف یہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کرتے جائیں کہ جو کویت پیٹرولیم کو آپ نے اتنے پیسے دیے، کوئی اس کی ڈسکرپشن ہے کہ کیا تھا؟ ڈالر فلکچویشن کی وجہ سے آپ تو نہیں پے کر سکتے. ہاں، وہ جو شروع میں آپ نے بھی کہا اور میں بھی 110 دفعہ آگے بھی کہوں گا
کہ ون لائنر ہے کہ جی نیچے جو ڈسکرپشن دی ہے بجٹ کے اصل میں جو ایک پورشن ہوتا ہے اپروپریشن آف بجٹس، آگے یہ جو 2019 اور 2020 کے لیے اس میں جو اپروپریشن کا بجٹ ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں تاکہ پبلک کو کہ یہ وہ بجٹ 2020 اور 21 کا بجٹ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو پیچھے چادر سے پاؤں نکال کے حفیظ شیخ صاحب باہر نکل گئے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں سر یہ ہے کہ جو فارن ایکسچینج کا لاس ہے جو ہماری کمپنی کو ہوا وہ بھی ہم دیں، جو کویت کمپنی کو ہوا وہ بھی ہم دیں، جو ایشیا پیٹرولیم کو بھی وہ ہم دیں، تو پھر یہ آخر میں پیٹرولیم کے پرائسز جو اوپر نیچے ہو رہے ہیں جو 25 روپیہ فی لیٹر بڑھا وہ اسی چکر میں بڑھا. بالکل ٹھیک. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو مجھے پیٹرول کے لوگوں نے بتائی کہ یہ جو 100 روپے پہ پیٹرول راتوں رات چلا گیا 27 تاریخ کو، کیوں؟ دیکھیں سر پاکستان میں پریشر بہت پڑ گیا اس میڈیا کا جو سمجھدار نہیں ہے، وہ اللہ کا نام لے کے نا تو پڑ گیا کہ جی بس یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا اور مل نہیں رہا اور یہ تو وہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں گیا. اچھا ڈیپتھ میں نہ جانے سے گورنمنٹ پر پریشر پڑا، گورنمنٹ نے کہا کہ جی پیٹرول نکالو. اچھا اب پیٹرول نکلنا تھا کمپنیوں سے، ٹھیک ہے. جب کمپنیوں سے نکلنا تھا مارکیٹنگ کمپنی سے نکلنا تھا، کچھ تو جو پیٹرولیم بنانے والے ہیں ریفائنریز ہیں وہ ڈائریکٹلی سیل بھی کر رہی ہیں، وہی ڈسٹریبیوٹر بھی ہے اور کچھ نے ڈسٹریبیوٹرز رکھے ہوئے جیسے پی ایس او ہے. اب سر ہوا یوں کہ پیٹرول نے جب اپنے مین سورس سے نکلنا تھا اور پیٹرول کے ڈیلر کے پاس پیٹرول پمپ پہ آنا تھا تو اس کی پرائس بڑھنا تھی تاکہ مالکان کو فائدہ ہو، ریفائنریز کو فائدہ ہو، بڑے ڈسٹریبیوٹرز کو فائدہ ہو، ان کو فائدہ ہو جو بنا بھی رہے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں لائک شیل یا اپنا یہ ٹوٹل. اچھا اب انہوں نے پرائس 27 کو بڑھا دی تاکہ پیٹرول پمپ کے پاس آنے سے پہلے بڑھ جائے. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ پیٹرول پمپ والوں نے جو پہلے لاس اٹھایا وہ انہوں نے مزید لاس اٹھا لیا، جب 100 روپے پہ آیا تو ان کو تو 100 میں ملا. اگر پرائس پیٹرول کی یکم کو یا 31 کو فارمولے کے مطابق انکریز یا ڈکریز ہوتی تو فائدہ ٹرانسفر ہو جانا تھا پیٹرول پمپس پہ، جو اس صورت میں نہیں ہوا. ہاں جو نہیں کیا حکومت نے جانستہ طور پہ 3 دن پہلے ایڈوانس کیا. تو اس کی بینیفیشری آپ کا خیال یہ ہے کہ پیٹرول پمپ اونرز نہیں ہیں؟ اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ مگر ہے نا، مگر مچھ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے، ان کو پتہ ہے یہ مگر کے ساتھ مچھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 544 بلین جو ہے اس کے بارے میں ہم پھر بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کن کن سیکٹرز میں یہ پیسے جو ہیں یہ اسپینڈ ہوئے ان کو ذرا ہائی لائٹ کریں. پاورٹی ایلیویشن ہے ایک، دیکھیں ایک تو جی ہاں ایک تو اس میں 106 بلین روپیہ گیا 2 سیکٹرز کو، ان میں 6 ارب روپیہ جو ریلوے کو گیا ایکسٹرا، یہ وہ ہے جو ایکسٹرا گیا، ہم وہ نہیں بات جو ایلوکیٹڈ بجٹ سے ہٹ کے ہے ایکسٹرا گیا، وہ 6 بلین روپیہ گیا ریلوے کو جائز گیا کیونکہ ظاہر ہے سیلریز نہیں اور یہ وہ کچھ ریونیو لاس ان کا بڑھ گیا. اچھا 100 ارب روپیہ گیا ہے وہ اس میں بتایا نہیں کیوں بھائی خرچ ہو گیا، کس کو گیا، کہاں گیا، وہ اس کی ڈیٹیل ہاں فائنینس کا جو ایمرجنسی بجٹ اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا ایمرجنسی بجٹ آگے الگ بھی آئیڈینٹیفائی ہوا ہے جس میں لکھا ہے کووڈ-19 اور ایسی جو اس سے پیدا شدہ ٹڈی دالا جیسے. مجھے تھوڑا سا آپ بتا دیں چونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے کہ جو آگے ایمرجنسی بجٹ لکھا ہوا ہے فگرز آپ اگر ان کو ملائیں تو کیا وہ وہی ہیں جو اخبارات میں دیے گئے ہیں یا مختلف ہیں؟ سر فگرز تو یہ ہیں چونکہ جون تک کے ہے. ٹھیک ہے. یہ بجٹ چونکہ فائنل ہوا جون میں تو یہ وہ فگرز ہوں گے جو جون سے بھی کوئی 2-4 ہفتے پہلے تک ہوں گے، 2-3 ہفتے پہلے تک، کیونکہ بجٹ فائنل عام طور پہ مئی کے سیکنڈ ویک میں ہو جاتا ہے. تو وہ یہ فگر جون تک کے ہیں جو ابھی پکے نہیں ہیں. ابھی بجٹ کے اصل ڈیٹا آنا شروع ہوگا اور ہو سکتا ہے ان فگر سے تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہو جائے. جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ بجٹ میں اتنے پیسے خرچ ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ چھاپ چکے ہیں، وہ چھاپ نہیں چکے ہوتے، اصل فگرز آ رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ نے سوال اٹھایا سر وہ یہ ہے کہ یہ فگر کم و بیش اس سے ٹیلی کرتے ہیں لیکن ڈسکس نہیں ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے بھی شروع میں کہا کہ جو 85 بلین روپیہ احساس پروگرام ہے، اب مثلا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، انہوں نے جو ہاؤسنگ کا بنایا ایک کہ ہم لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، ہاؤسنگ اسکیمز بنائیں، اس پہ 25 کروڑ روپے ایکسٹرا خرچ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اسکیم تو ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہی ہے، کام تو ہوا ہی نہیں. جو ایلوکیٹڈ بجٹ تھا اس کے اندر آپ کو رہنا تھا، آپ نے 25 کروڑ روپے ایکسٹرا بھی کھڑا. ایمرجنسی بجٹ میں انہوں نے 100 روپے الگ خرچ کر دیا، اس کو ڈیفائن نہیں کیا کیونکہ جو ٹڈی دل کے پیسے تھے اور جو کووڈ-19 کے پیسے تھے وہ الگ سے بھی ہیں. یہ کہاں گیا ہوگا؟ یہ 100 ارب کس کھاتے میں استعمال ہوا ہوگا؟ میرے تو جیب ہی نہیں ہے، جن کی جیبیں ہیں اس میں دیکھیں کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا، کاغذوں میں ضرور ہوا ہوگا اور کہیں نہ کہیں ہوا بھی ہوگا تو ڈیفائن نہیں ہوا. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے ایک جملہ شروع میں بولا کہ امریکن فلسفی ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن.
اور جب جسٹیفائی نہیں کر سکتے، بحث نہیں کر سکتے. اس وقت امریکہ میں نئے بجٹ کی ڈسکشن ہو رہی ہوگی، حالانکہ بجٹ کو آنے میں بھی کئی مہینے رہ گئے ہیں. امریکہ میں کی کئی ریاستوں میں بجٹ کی منظوری کے اگلے دن ہی نیکسٹ فائنینشیل ایئر کا بجٹ جو ہے نا وہ اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے. ہے. کیبنٹ ڈویژن پہ بھی پیسے سرپلس خرچ ہوئے. جی ہاں جی، کیبنٹ ڈویژن نے بھی خوب مال شال کمایا ہے، یا جو بھی کیا ہے ہمیں اس میں بتایا نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ کیبنٹ ڈویژن کے ماتحت ہیں کئی ادارے، وہ جیسے اپنا یہ آئل کمپنیاں ہو گئیں، گیس اوگرا ہو گئی، نیپرا ہو گئی، یہ سارے اسی کے انرجی سیکٹر بھی اس کے کنٹرول میں آتے ہیں. اچھا، کیبنٹ ڈویژن نے بھی بہت سے کیے ہیں. ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں مثلاً کمیونیکیشن کا، جس پہ بڑا مزے کا کام ہوا ہے، اس میں کافی مثلاً 70 پلس جو کروڑ روپیہ ہے وہ اس کی پیڈ اپ کیپٹل کے طور پہ رکھا کمپنی کی رجسٹریشن کرانے کے لیے. اب رجسٹریشن کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ رجسٹریشن کرانے کے لیے اتنا پیسہ کیوں چاہیے. پوسٹل لائف کا انفراسٹرکچر موجود ہے، دفاتر موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے. تو جب اس کو صرف رجسٹر کرانا ہے تو وہ تو اگر آپ آن لائن کرائیں گے تو 200 روپیہ ہے. اگر آپ بڑی یہی 100 نہیں تو 2000 روپے کی فیس ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. اس پہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے ایک اور بات پتہ لگی بڑی دلچسپ قسم کی. وہ یہ ہے کہ ایس سی سی پی نے جو گورنمنٹ کے بینکس ہیں ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے اپنے اس میں. تو 2 پرائیویٹ بینکس ہیں جس میں ایس سی سی پی کی رجسٹریشن کے چالان فارم اور فیسیں جمع کرائی جا سکتی ہیں. اب یہ کیوں کیا ہے؟ ایس سی سی پی نے پرائیویٹ بینکس کی خدمات اس لیے حاصل کی ہیں کہ ڈیٹا جو کمپنیز کا ان کے پاس رجسٹر ہو رہی ہیں وہ خفیہ رہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چونکہ ریاست مدینہ اس وقت مارز وجود میں نہیں آئی تھی، نہ اس کو کوئی تصور تھا. اب چونکہ ریاست مدینہ کی طرف ہم پیش رفت کر رہے ہیں تو چاہیے حکمرانوں کو کہ وہ اس کو بھی کروائیں کہ بھائی ایس سی سی پی نے پرائیویٹ بینکس کو کس ہاں ٹھیک ہے. جب بیکس کی بیس جب پر رکھا ہوا آپ کے پاس آپ کا گورنمنٹ کا اپنا بینک موجود ہے تو پرائیویٹ بینک کو یہ بزنس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اربوں روپے کا بزنس جا رہا ہے پرائیویٹ بینکس کو. یہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس تھوڑی ہے، یہ کئی اس میں اچھا خاصا. سر یہ ایسا بھی تو نہیں ہے کہ نیشنل بینک اتنا پروفیشنٹ نہیں ہے، باقی بینک جو ہے وہ زیادہ پروفیشنٹ ہے؟ اگر نہیں تو اسٹیٹ بینک کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو بہتر کرے. دیکھیں، یہ ہوتی ہے بارگین، اور یہ پرائیویٹ بینکس بھی کرتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کے بینکس بھی کرتے ہیں. مثلاً کہ جی کسی نے گورنمنٹ نے اگر 5 بلین جمع کرانا ہے تو گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں نیشنل بینک کو بھی بھائی صاحب آپ لوگوں کو 8% دے رہے ہو، ہمیں 9% دو. لیکن ایسا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ گورنمنٹ نے یہ جو پیسہ ہے یہ سستا رکھوایا ہوگا. شریف صاحب، مجھے ایک وزڈم آپ سے چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ جو نیشنل اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایریا ہے وہ بجٹ کا ہے، جس میں سارا سال شاید آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کے پاس ایکسپرٹ لوگ ہوں جو ان ہزاروں پیجز کو کھنگالیں اور اس پہ تیاری کریں. ہماری گورنمنٹ میں، میں جس طرح میں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کی بینچز پہ، ٹریجری بینچز پہ لوگ بھی اس کو نہیں پڑھتے. اپوزیشن میں کیوں لوگوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں ہیں تو ہائر کر لیں، ان کو کہیں کہ اس پہ ریسرچ کر کے بتایا کریں. ایک ایک پیج کو کھنگالنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہزاروں پیجز کا بجٹ اوور نائٹ، اوور کپل آف آورس کیسے پاس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہی بہت بڑا کرائم ہے. دنیا بھر میں بجٹ ڈسکشن میں آ جاتا ہے شروع سے ہی، اور اس لیے جب وہ پیش ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز نکلے گی. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈسکشن میں نہیں ہوتا. یہاں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہم بم بارود بنا رہے ہیں جس کا فارمولا کسی ٹیررسٹ جو پاکستان میں 20 کروڑ عوام ہے، 21 کروڑ، وہ سارے دہشت گرد ان کے ہاتھ یہ بم کا فارمولا نہ لگنے پائے. تو یہ چیزیں جب چھپا کے رکھتے ہیں اور ایک دم پیش کرتے ہیں تو جو آپ نے بھی کہا، دیکھیں بجٹ کی جو بعض ڈاکومنٹس ہیں ایکسپینڈیچرس کی وہ 5 والیومس میں، اور ایک والیوم 1000 سے 2000 صفحوں تک کا ہے. جو اکنامک سروے پیش ہوتا ہے وہ 500 پلس پیجز کا ہے. جو مطلب بجٹ اسپیچ ہے وہ بھی 70-80 پیجز ہے. اس کے بعد اس میں فارن ایکسچینج، فارن ریمیٹنس کتنی، اور فارن قرضے کتنے آ رہے ہیں وہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے جو ہے نا ایک اچھا خاصا جس کو کہتے ہیں نا والیوم بن جاتا ہے. تو پڑھنا تو ایک طرف، میں کہتا ہوں ارکان پارلیمنٹ بجٹ کو، یا اسپیکر صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، کھول کے نا جتنی دیر میں بجٹ پاس ہوئے اتنے ورقے الٹ کے دکھا دیں تو ہم ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دے دیتے ہیں. اچھا، اب وہ پیچھے جو بجٹ کے ایکسپینڈیچرس کی بات چھپے ہوئے قرضوں کی رہ گئی. ٹیٹیاں جو ہیں نا وہ ہمارے ایک مشیر ہیں احتساب کے، ان کو بڑی پسند ہیں. تو جہاں ٹی ٹی کا ذکر ہے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں. تو ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ٹی ٹی پر بجٹ کے لیے میں گورنمنٹ نے رکھے تھے 22 بلین جو دینے تھے گورنمنٹ نے ان ٹیٹیوں پر جو پاکستان میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو ریمیٹنس باہر سے آ رہی ہے. اور اب اس سال اس میں 9.6 بلین کا اضافہ کر کے 32 بلین دے دیے. تو جو
خفیہ کھاتا جس کو کہہ رہا ہوں وہ 9.6 بلین کا ایکسٹرا ہو گیا اس سال. تو بھائی جب ریمیٹنس میری ہے, آپ کی ہے, ان کی ہے, کسی کی بھی ہے, تو گورنمنٹ اس پہ کیوں پیسہ دے رہی ہے؟ نہیں وہ پیسہ کس کو دے رہی ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس کو جاتا ہے. جو پیسے اگر میرے باہر سے آ رہے ہیں تو مجھے تو کوئی سرپلس کچھ نہیں ملتا. وہ گورنمنٹ کیوں اٹھا رہی ہے بیچ میں نا, یہی تو ہم نے سوال اٹھانا ہے نا کہ گورنمنٹ یہ 32 بلین روپیہ جو پچھلے سال مالی سال 2019-20 میں خرچ ہوا ٹی ٹی او پر, ٹی ٹی او کا نام ذرا ہے نا کیونکہ شہباز شریف کی بھی ہوں گی اس میں جس پہ گورنمنٹ نے دیا ہوگا, تو کیوں گورنمنٹ نے ان ٹی ٹی او پہ وہ ریونیو لاس اٹھائے اپنے ریسورسز سے جبکہ ریسورسز کسی اور کے ہیں؟ اس کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. احتساب کے مشیر تشریف لے آئے اور بتا دیں ہمیں. تو اب میں اس میں ایک اور بات مزے کی کرنا چاہوں گا. دیکھیں نا, اب ریکوڈک کیس تھا, التویر کیس تھا اسٹیل مل کا, التوفیق کیس تھا, اس پہ گورنمنٹ نے 50-45 کروڑ روپیہ, ایک اس پہ 41 کروڑ روپیہ, ایک پہ 4 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو مطلب وکیلوں کی فیس کی صورت میں دے دیا. ٹھیک ہے, لیکن کیس سارے ہار گئے, اللہ کے فضل سے عدالتوں میں ہار گئے. تو اب آپ لوگوں سے مراد یہ جو کیس تھے یہ کچھ غیر ملکی جو وکیل تھے ان کو بھی دیے گئے, اور یہ ابھی پوری فیس نہیں ہے, یہ تو وہ فیس ہے جو ایڈجسٹمنٹ میں آئی کہ مطلب اصل اماؤنٹ سے کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ گورنمنٹ نے جو 4-5 بڑے کیسز تھے, جیسے رینٹل پاور کا کیس تھا, جیسے توفیق اور تویر کیس تھا, یا ریکوڈے کیس تھا, اس پہ ٹوٹل ایکسپینڈیچرز کتنا ہوا ہے کسی کو نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں بتایا, ہم سے مطلب عوام کو, ہم تو 20-21 کروڑ لوگوں میں ہیں نا. تو ان کو وہ چیز بتانی چاہیے کہ ہم نے ہارے ہوئے کیسوں پہ کتنا خرچ کیا اور جیتے ہوئے کیسوں پہ کتنا خرچ کیا, اور وہ وکیل کون تھے. اب مثلا انہوں نے جیو وکیل کیے اور ہم بھارت کے ساتھ کیس ہار گئے پانی کا. جو بگلیار ڈیم کا کیس تھا, میری اس پہ جو سابق انڈس واٹر ٹریٹی کمیشن کے تھے ان کی لڑائی بھی ہو گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ میں اندر دے دیں گے. میرا قصور بیچارے کا یہ تھا کہ میں نے انہوں نے کہیں $1000 فی گھنٹہ کے حساب سے ایک اور اتنے $1 فی گھنٹہ کے حساب سے 2 وکیل لیے. اب یہ دونوں جیو تھے, اب ہم سے چھپا رہے ہیں اور جیو اس کو بتا رہے ہیں کہ بگلیار ڈیم کا ڈیٹا کیا ہے اور وکیلوں کا نام کیا ہے. میں نے آ کے تو خبر دے دی کہ یہ 2 وکیل ہیں, ان کے اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. انہوں نے مجھے نیکسٹ ویری ڈے فون کیا, انہوں نے کہا کہ جی سید صاحب بول رہے ہیں. میں نے کہا میں بول رہا ہوں. آپ نے تو نیشنل سیکریٹ آؤٹ کر دیا. میں نے کہا جو نیشنل سیکریٹ, یہ مانا انہوں نے کہ یہ ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ سال کون سا تھا؟ یہ کوئی بگلیار ڈیم کا جو جب کیس چل رہا تھا نا انٹرنیشنل کورٹ میں, وہ جو ورلڈ بینک کی کورٹ ہے آربیٹریشن کی, اس میں اس زمانے کی بات ہے. بگلیار ڈیم کے مجھے سن کنفیوز ہو جاتے ہیں اصل میں. مجھ سے آپ پوچھیں گے بابر کب آیا, میں 1632 میں آیا, حالانکہ آیا. ٹھیک ہے, تو میں میری نا جغرافی کے خاص طور پہ سن کے ہیں, یہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہوں. تو یہ کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے جب یہ شجاعت کے کیا وہ تھے نا انڈس واٹر ٹریٹی کمیشن کے, کافی عرصہ رہے ہیں وہ. اچھا, انہوں نے باقاعدہ مجھے تھریٹ کیا کہ ہم تم اٹھا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. میں نے کہا جس کو آپ ڈیٹا دے رہے ہو وہ تو سب سے پہلے انڈیا کو بتائے گا, کیونکہ نیتن یاہو کے تو بہترین تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں, اور آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو نیشنل سیکیورٹی میں تو آپ کو اندر ہونا چاہیے. پھر بعد میں ان کو خود بھی ملک سے بھاگنا پڑ گیا. تو ہم لوگ جب گورنمنٹ جو ہے وہ خرچے نہیں بتاتی تو ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس سے قوم تذبذب کا شکار ہوتی ہے, اور آگے وہ پھر ان کو کہتی ہے کہ یار ان کو کیا ووٹ دیں جو یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. اگر ٹیٹیوں پر پچھلی حکومت نے 22 ارب خرچ کیے, انہوں نے 32 کر دیے, تو ٹیٹیوں کے دھاک میں یہ بھی ہیں. ویری ٹرو, تھینک یو ویری مچ شعیب صاحب, بہت شکریہ. آج ہم نے جو بجٹ کے خفیہ کھاتے تھے اور جس کا والیوم آپ اندازہ لگائیں کہ 544 ارب روپے ہے, جس کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کرتا, جس کی ڈسکرپشن 1 لائنر ہے, ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور بتایا کہ کن کن ایریاز میں, کن کھاتوں میں, ان کے ساتھ بے شک آپ خوب بھی لگا لیں, کھاتوں میں یہ پیسے جاتے ہیں. ہمیں اس کو تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. I desire a debate on this thing. I would like government officials to come forward and to reply and explain this, because we just cannot be ostrich about these things. These are very important issues which need to be taken care, اور شاید گورنمنٹ کو, اور مجھے لگتا ہے شاید پرائم منسٹر کو بھی ان باتوں کا پتہ نہ ہو. تو these things need to be focused. اس کے لیے attention چاہیے. Thank you very much.